چھوٹا کر دو نہیں ہوگا چلو بار دیگر و آواز بلند صلوات زحمت نہ سمجھیں تو اس سے بھی خوبصورت اور بلند ترین صلوات کی تلاوت فرمائیے گا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراج منير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قبیلہ اولی الامر پہ چھلکتی ہوئی حیدری درود کی تلاوت فرمائیے انتہائی واجب الاحترام اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے تمام تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے جو در عبادت کا در ہے جو در نجابت کا در ہے جو در کرامت کا در ہے جو در شرافت کا در ہے جو در شہادت کا در ہے جو در سعادت کا در ہے جو در سعادت کا در ہے جو در نجابت کا در ہے جو در خلافت کا در ہے جو در ولایت کا در ہے جو در امامت کا در ہے جو در نبوت کا در ہے جو در رسالت کا در ہے ایک جملے میں بات مکمل کروں یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا فقیر بھائی تشریف لے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے حیدری
میں ایک جملہ عرض کروں، جتنے نعرے میری مجلس میں لگائے جاتے ہیں، سب سے اچھا نعرہ مجھے علی حق کا نعرہ لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبردار کسی کی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ نعرہ کسی ملنگ کی ایجاد ہے، نہیں، یہ غدیر میں محمد کی ایجاد ہے۔ فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ بات اتنی ہوتی پھر بھی کافی تھی، آگے تو حد کر دی۔ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اب لگاؤ نعرہ علی حق، علی ماشاءاللہ۔ شاباش۔ گزشتہ شب سے لے کر اب تک، ابھی بارگاہ آنے تک، میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میری طبیعت کتنی ناساز تھی، لیکن با خدا ممبر کی عظمت کی قسم، تمہارے مزاج نے طبیعت کی ناسازی کو ختم کر دیا ہے۔ کیوں؟ میرا ایمان ہے، میری طبیعتیں بھی علی کے لیے، میری نیتیں بھی علی کے لیے، میری حیثیتیں بھی علی کے لیے، میری ذہنیتیں بھی علی کے لیے، اور الحمدللہ ہم نے مانا ہی ان کو ہے کہ جن کی نیت کی جائے تو نیتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے، چونکہ میرا ایک اپنا انداز ہے کہ میں ایک آیت لے کے چلتا ہوں اور اسی آیت کی روشنی میں اختتام کرتا ہوں، اور آج کی مجلس میں جس آیت مجیدہ کا انتخاب کیا، خالق فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے حبیب توجہ ایک لفظ پہ، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نہ گھبرائیے، رسول انہوں نے تھوڑی آپ کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے بندوں کے ماننے یا نہ ماننے سے گھبراتے وہ ہیں جنہیں بندوں نے بنایا ہو۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، بندہ انہیں پیر ہی کیوں مانے جنہیں منوانے کے لیے بل منوانے پڑتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے جس کے در پہ ہم جھکے ہیں، یہ سینٹ کے بلوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے مانا ہے۔ ہاں، اللہ کے قرآن سے، ہم ایسوں کو مانتے ہی نہیں۔ آیت کا ترجمہ سنیے، حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے وہ کافر، ٹھیک۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ کربلا اسلام کے دو شہزادوں کی جنگ تھی، نہیں، جس کو تم گسا کے بل میں لانا چاہتے ہو نا، یہی تمہارا پیر شام کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے۔ یزید کہتا تھا کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ کہتا ہے رسالت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں، اسلام اور کفر کی جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔ نا آؤ میں بتاؤں حسین کون اور یزید کون۔ اسلام کا حقیقی چہرہ حسین ہے، کفر کی بدنما تصویر یزید ہے۔ جس کے گھر میں شیطان پلا وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلا وہ حسین ہے۔ جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے۔ جو شیطان کی صورت ہو وہ یزید ہے، جو سورہ رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہے۔ ارے جو شام کی تاریکی ہو وہ یزید ہے، جو نور مبین ہو وہ حسین ہے، جو سنگ سقیفہ ہو وہ یزید ہے، جو کعبے کا نگینہ ہو وہ حسین ہے۔ ارے میسونہ کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین
یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، آپ نے نہیں گھبرانا. اچھا تو کیا کرنا؟ قل، ان سے کہہ دو، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. آیت یہاں ختم ہوتی تو ٹھیک تھا، نہ جانے خدا نے آگے کیوں لکھ دیا صرف میں بھی کافی نہیں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے ساتھ وہ بھی کافی ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھئی مولانا یہ مولا علی اللہ کو اگر اتنے ہی پیارے تھے تو قرآن میں اللہ نے علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ پورے قرآن میں کہیں بھی علی کا نام نہیں لکھا، اور پورے قرآن میں کوئی ایسی سورہ نہیں جس میں علی نہیں، علی کا نام بھی نہیں لکھا اور کوئی سورہ بھی نہیں جس میں علی نہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی صراط مستقیم کہہ کے گزر گیا، کبھی کبھی خریدار مرضات الہی کہہ کے گزر گیا، کبھی کریم ابن کریم کہہ کے گزر گیا، کبھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کہہ کے گزر گیا. نام کیوں نہیں لیا؟ بھئی سوال ہے یا نہیں؟ اب اللہ پہ تو کسی نے FIR نہیں کٹوانی تھی نا، وہ تو ہم مسکین ہیں. اللہ نے علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا. میں ابھی نکلا اور مجھے توقیر بھائی نے 2 لاکھ روپیہ دے دیا، مثال دے رہا ہوں. 2 لاکھ دے کے مجھے کہنے لگے شاہ صاحب یہ سہم سادات ہے، تو آپ اگر کسی سید کو مستحق سمجھیں تو یہ دے دیجئے گا. میں نے کہا بھائی میں ابھی تو مجالس میں ہوں، جو کرتے ہیں کہ ایک بندہ سیالکوٹ جا رہا ہے تو میں کسی کے ذریعے اپنی آپ کی امانت اپنے ہاں کسی کے حوالے کر دیتا ہوں. میں نے جانے والے سے کہا بھائی سیالکوٹ چلے جانا، وہاں میرا علی نامی ایک دوست ہے، یہ امانت اس کو دے دینا. اب سوشل میڈیا پہ خبر پھیل گئی کہ قبلہ محسن کاظمی نے ایک بندہ سیالکوٹ میں بھیجا ہے جس کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپیہ ہے اور اس نے علی کو دینا ہے. اب سیالکوٹ میں جتنے علی ہوں گے وہ بابے سیالکوٹ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میں مولانا کا بچپن کا دوست، میرا نام علی، میں کالج فیلو، میرا نام علی، میں کلاس میٹ، میرا نام علی. لیکن اگر میں کہوں کہ بھائی نام نہیں تجھے بتا رہا، سیالکوٹ میں فلاں محلے میں، محلے کی فلاں نمبر گلی میں، گلی کے فلاں نمبر گھر میں، گیٹ کا کلر ہے یہ، چھت پہ لگا ہے علم. اب جہاں امانت پہنچانی ہے امانت وہیں پہ جائے گی. اللہ نے علی کا نام نہیں لکھا، کیوں؟ خدا جانتا تھا اگر علی کا نام لکھ دیا تو ہر کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ کے یہی کہتا یہ آیت میرے گھر میں اتری ہے، یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں اتری ہے. اللہ نے کہا حبیب تیری رسالت کا میں گواہ ہوں اور وہ گواہ ہے جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے. حد نہیں ہو گئی؟ سلونی کا دعویٰ کرنے والے اور ہوتے ہیں اور جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے وہ اور ہوتے ہیں. حیدری علی مولا، علی مولا. توجہ فرما رہے ہیں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں سائٹ پہ؟ یہاں بھی یہی فرمایا تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اچھا کیا فرمایا؟ قل کفا، کہہ دو کہ کافی ہے. میں کافی کی وضاحت کر دوں 2 جملوں میں. بھئی کافی کیا ہوتا ہے؟ میں مثلا نبی آ کے بیٹھا ہوا تھا اندر اور میں نے بانیان مجلس سے پوچھا اور انشاءاللہ اعلان کا مجھے کہا گیا ہریالہ اسٹیشن، چڑیاں والا اسٹیشن 26 سفر انشاءاللہ 12 بجے انشاءاللہ بشرط زندگی. اور
جیسا اعلان پہلے بھی ہو چکا کہ آئندہ عشرِ محرم الحرام بھی توقیر بھائی کے ہاں موجیاں والا میں رات 9:30 بجے انشاءاللہ آئندہ سال بشرطِ صحت و زندگی۔ توجہ ہے بھائی؟ یہ کافی کیا ہوتا ہے؟ کافی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اندر اور بانیان سے میں نے پوچھ لیا، ہاں بھائی ماشاءاللہ مجمع بڑا آیا ہے آپ کے ہاں، تو کیا لنگر نیاز کا کیا اہتمام کیا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے قبلہ 5 دیگوں کا انتظام کیا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کتنی دیگیں، 5 دیگیں بریانی کی۔ میں نے کہا 7 کر لیتے، کہنے لگے نہیں قبلہ 7 کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا 3 کر لیتے، مولانا آپ کو پتہ تو ہے 3 پہ گزارا نہیں، 5 کافی ہے۔ کافی اسے کہا جاتا ہے زیادہ کی ضرورت نہیں، کم پہ گزارا نہیں۔ اللہ نے فرمایا تیری رسالت کا گواہ میں کافی اور علی کافی۔ پتہ چلا اللہ اور علی نہ ہو محمد کا گزارا نہیں، اور ان کے علاوہ نبی کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں، نبی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف یا اللہ مدد بھی نبی نہیں کہتے، یا اللہ مدد کے ساتھ یا علی مدد کہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا تیرے لیے کافی اللہ اور علی ہے۔ جب علی کے بغیر محمد کا گزارا نہیں، تیرا گزارا کیسے ہو گیا؟ علی کے بغیر گزارا نہیں۔ اور یاد رکھے زمانہ، اللہ اور علی ان دونوں کا آپس میں بڑا پیار ہے۔ خندق کے میدان میں اللہ کے دشمن سے علی لڑ رہے تھے، جب اس نے گستاخی کی علی ہٹ گئے، غصہ ٹھنڈا ہوا پھر حملہ کیا۔ گویا علی نے بتا دیا میں نے اپنا دشمن نہیں مارا، کس کا مارا؟ اللہ کا۔ اور اس کا وعدہ تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نیکیوں کے بدلے نیکیوں سے دیتا ہوں۔ اللہ نے وعدہ اتارنا تھا، بدلہ اتارنا تھا۔ غدیر کے میدان میں اللہ کا بندہ، اللہ کا نمازی، اللہ کا حاجی نبی کے سامنے آ کے ولایت کا منکر بن رہا تھا۔ ابابیل کی چونچوں میں بچی ہوئی کنکریوں کو علی کے اللہ نے علی کے دشمن کے لیے عذاب بنا کے بھیج کے بتایا علی گواہ رہنا، تو میرا دشمن نہیں چھوڑتا، میں تیرا دشمن نہیں چھوڑتا۔ اب جملہ سننا، جو یا اللہ مدد کا منکر علی اسے نہیں چھوڑتے، جو یا علی مدد کا منکر اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ توجہ، حبیب تیری رسالت کا گواہ میں اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا، یہ اللہ کو کبھی آپ نے دیکھا کہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو؟ ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کے بھائی کیوں نہیں مانتا تو میرے نبی کو، یہ میرا نبی ہے۔ کبھی ابو لہب سے کہا ہو کیوں نہیں مانتا یہ میرا نبی ہے؟ کبھی اللہ نے گواہی دی؟ وہ تو بات ہی نہیں کرتا کسی سے، تو وہ قرآن میں کہہ رہے میں گواہی دیتا ہوں۔ میرا اللہ تجھے کبھی بولتے نہیں دیکھا، تیری آواز نہیں سنی، تو اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا جو تیری عبادت کرتے ہیں، تو ابو جہل سے کیا کرے گا؟ ہر کوئی موسیٰ تھوڑی ہے جسے کوہ طور پہ بلا کے باتیں کرتا تھا۔ تو نے تو قرآن میں فرمایا کہ میں تیری رسالت کی گواہی دوں گا۔ آواز آئے گی، میں خود بات نہیں کرتا بلکہ میں نے ایک کلام بھیجا ہے، یہ کلام میرا کلام ہے، یہ بول کے بتائے گا کہ محمد میرا رسول ہے۔ اگر دل ہو تو میں قرآن سے رسالت کی گواہیاں پڑھوں،
بھائی منکروں کے اعتراض بھی پڑھوں گا، قرآن کے جواب بھی پڑھوں گا۔ منکروں نے ایک مرتبہ اعتراض کرتے ہوئے کہا، قرآن نے اعتراض بھی لکھا، اپنا جواب بھی لکھا، لستا مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا، انک لمن المرسلین۔ حبیب تو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، جاگ کے، حبیب تو رسولوں میں سے ہے۔ دشمن نے تانا دیتے کہا، انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے کہا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے کہا، لے شاعر مجنون، یہ شعر و شاعری کرتا ہے، اس کی بات کا نوٹس نہ کیا کرو۔ قرآن نے فوراً جواب دیا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی۔ دشمن نے تانا دیتے کہا، قالوا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی چلتا ہے۔ فوراً قرآن نے جواب دیا، ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب تیرے سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ منکروں کے اعتراض بھی، قرآن کا جواب بھی۔ اب مجھے دکھ ہوگا جو بچپن سے مجلس سے سن سن کے اپنے علم میں اضافہ کرتا آیا ہے، اے کربلا کی اولادو جملہ سنبھالنا، اب دشمن کا تانا بھی اور قرآن کا جواب بھی۔ تانا دینے والوں کو ایک مرتبہ تانا دینے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے، اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے، اب تیرا کوئی بیٹا نہیں، بیٹا نہیں تو نسل نہیں، نسل نہیں تو مشن نہیں۔ فوراً کتاب خدا کی آواز آئی، حبیب نہ گھبرا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ توجہ، حبیب لوگوں کی نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے، تیری چلاؤں گا بیٹی سے۔ اور جائے زمانہ سروے کر کے دیکھ لے، جن کے بیٹے تھے وہ مر گئے اور جس کی بیٹی تھی اس کی اولاد آج بھی زندہ ہے۔ بیٹی سے چلی ہے نسل مستشار۔ پوری دنیا میں اتنی مخالفتیں اور دشمنیاں کسی کی نہیں ہوئی جتنی سیدوں کی ہوئی ہے۔ چن چن کے گاڑا گیا، دیواروں میں گاڑا گیا، ماں کی گودوں میں بچے ذبح کیے گئے، لیکن دیکھے زمانہ تو جتنا مٹا رہا ہے یہ اتنا ہی چھا رہا ہے۔ علی کی اولاد اعجاز قرآن ہے، معجزہ ہے قرآن کا۔ سورہ کوثر کا حقیقی مصداق آج غیبت کے پردے میں زندہ ہے۔ بی بی کے دونوں بیٹے زندہ، اولاد خاص بھی اولاد عام بھی۔ اولاد خاص معصوم، اولاد عام غیر معصوم۔ بطول کے اولاد عام بھی زندہ ہے، اولاد خاص بھی زندہ ہے، اور انہی کی زندگی سے اسلام زندہ ہے۔ اپنی اور میری صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے، یا علی مدد۔ توجہ ہے؟ تو یہ تو ہو گیا قرآن کی گواہی۔ دوسرا گواہ کون؟ ومن عندہ علم الکتاب، تیری رسالت کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس میں مفسرین نے بڑا بڑا کچھ لکھا۔ کسی نے لکھا اس کتاب سے مراد قرآن ہے، کسی نے لکھا نہیں تمام آسمانی کتابیں ہیں، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ۔ جو بھی لکھو مراد علی ہے۔ کیوں؟ قرآن کا عالم بھی علی، زبور کا عالم بھی علی۔ سلونی کا صرف دعویٰ نہ کیا حیدر کرار نے، مسجد کوفہ کے ممبر کی بلندی پہ بیٹھ کے علی جیسے بلند نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا، لو سنیت لی وسادت فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق
صدق علی لافطیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی. علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے. آئیں زبور والے میں زبور سے بتاؤں گا, آئیں انجیل والے انجیل سے بتاؤں گا, آئیں تورات والے تورات سے بتاؤں گا, آئیں قرآن والے قرآن سے بتاؤں گا. اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا, کتابیں کہیں گی علی سچا ہے. کتاب پوری کائنات کا علم علی کے سینے میں ہے. کسی صحابی نے میرے مولا سے پوچھ لیا یا علی آپ سے جو سوال کیا جائے اب سوچتے کیوں نہیں؟ علی نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. کہتا ہے 5. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے, ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے اللہ رے فصاحت علی ابن ابی طالب. فرمایا جس طرح تیری ہتھیلی تیری آنکھوں کے سامنے ہے نا ایسے کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے ہے. علی سے کوئی بات چھپی نہیں. جیو رسالت کے کتنے گواہ؟ 2 اللہ اور علی. یا اللہ مدد بھی ہمارا ایمان ہے, یا علی مدد بھی ہمارا ایمان ہے. اور یہ سن لے زمانہ, شیعہ نہیں جو علی کو اللہ کہے. یہ غلط کانسیپٹ زمانے میں پھیلایا جا رہا ہے, یہ علی کو اللہ کہتے ہیں, یہ علی کو. بھائی ہم اگر علی کو اللہ کہتے تو 19 رمضان کبھی علی کا سجدہ نہ پڑھتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی عقیدہ سن لو, میرا نہیں تشیع کا. جو علی کو اللہ کہے وہ لعنتی, جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی, جو علی کو اللہ کہے وہ لعنتی, جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی. تعبیر بدل دوں, نصیری بھی لعنتی, مقصر بھی لعنتی, کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں, علی جن ولی اللہ والے. علی جن ولی اللہ. شکریہ. واہ ہمارا عقیدہ کسی حاکم کے دربار میں نہیں بنا. 2 منبع ہیں تشیع کے, اللہ کا قرآن, 14 کا فرمان. جو اس میں ہے وہی تشیع ہے, اور جو اس میں نہیں وہ تشیع نہیں. سن لے, میں آپ کو نہیں سنا رہا, آپ کے توسط سے ان کو سنا رہا ہوں جو کہیں بیٹھ کے سن رہے ہیں. ہمارا عقیدہ قرآن کی روشنی میں کائنات میں سب سے افضل ذات وہ خالق, وہ معبود, وہ مسجود اللہ ہے. اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو بطول کا بابا ہے. سن لیا یہاں تک, اور آگے جگر سنبھال کے سنو. رسول کے بعد اگر کسی کو ہم ساری کائنات سے افضل مانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں, میرا مرشد علی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایسا بل پیش کیا جائے جو اس عقیدے کے خلاف, ولایت کے خلاف, تشیع کے حقوق کے خلاف, عزاداری کے خلاف, یہ تیرا بل, یہ ہمارے جوتے.
یہ کوئی آج کی بات نہیں جوانوں، جاؤ اٹھاؤ تاریخ، 14 صدیاں گزر گئیں، بڑے بڑے آئے علی کا راستہ روکنے کے لیے، بنو امیہ کے بڑے بڑے حکمران مر گئے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کوئی کمپرومائز نہیں نقیدوں پہ۔ بھائی اگر آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کے بعد افضل کوئی اور ہے تو ہم نے کبھی آپ کو روکا یا ہم نے کہا کہ توہین اہل بیت کر دیا آپ نے؟ آپ مانیے جس کو مرضی مانیے، اور جب ہم علی کو خلیفہ بلا فصل کہیں پھر کیوں کہتے ہو کہ یہ توہین صحابہ ہو گئی؟ میں نے آغاز میں کہا تھا بندوں کے نہ ماننے کا خطرہ انہیں ہے جنہیں بندوں نے بنایا ہو۔ ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، ساری کائنات، کوئی نہ مانے، پھر بھی علی کی امامت و ولایت میں کوئی فرق نہیں، خدا کی قسم 1 انچ کوئی فرق نہیں۔ ساری دنیا علی کو مانے، علی کی شان میں کوئی اضافہ نہیں۔ علی تیرا میرا محتاج تھوڑی ہے، علی علی ہر حالت میں علی، کیونکہ علی کو بلندیاں اس علی نے عطا کی ہے۔ بندوں کے الیکشن سے علی نہیں بنا، توحید کے سلیکشن سے علی بنا ہے۔ بھائی میں حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں۔ توہین صحابہ کی کرنے والے کو عمر قید، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی، ہم تو آلریڈی توہین کے قائل نہیں ہیں، ہم گالیاں والیاں نہیں دیتے، اور گالیاں وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، قرآن سے، کتابوں سے، تاریخ سے۔ اور یہ جو توہین آپ نے کہا ہے اس کی وضاحت کرو کہ آپ کے نزدیک توہین کیا ہے؟ اگر حقیقت بیان کرنا توہین ہے تو ہم اس بل کو مسترد کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حقیقت نہیں بدلے گا۔ اگر جملہ سنبھالیے گا، اگر حقیقت بیان کرنا توہین ہے پھر آپ کی صحیح صحیح بھی غلط ہو جائیں گی، اور جب صحیح غلط ہو گئیں تم بتاؤ گے ہمیں کہ صحیح کیا ہے؟ تمہاری تو صحیح غلط ہو گئی۔ پھر نکالو قبر سے مولانا مودودی کو، نکالو امام شافعی کو، اگر دل ہو تو میں امام شافعی کا ایک عقیدہ پڑھ دوں آپ کے سامنے، دیوان شافعی میں موجود ہے۔ اور میں ابھی جب ماہ رمضان میں نجف اشرف میں تھا، مولا امیر کی زری پہ بھی یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں امام شافعی کے، اس سے بڑا حوالہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ جہاں میرے آقا کی زری ہے اس سے باہر جو پہلا دروازہ آتا ہے، دروازے کے رائٹ سائڈ پہ یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں۔ میں سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا، بل پاس کروانے والے سنی نہیں ہیں۔ اگر سنی ہوتے تو 1 ہفتہ پہلے سنی عالم پہ FIR نہ کاٹی جاتی۔ شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں، سارے اپنے اپنے عقیدے پہ قائل ہیں، بسم اللہ۔ یہ کوئی تیسری قوم ہے جو پاکستان میں فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ میں سنی امام کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، امام شافعی کا۔ امام شافعی نے کہا تھا مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی کیا ہے؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا الامام الانس والجنہ۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، جو میدانوں میں ڈھال پہنی جاتی تھی، سپر جسے کہا جاتا ہے، تاکہ دشمن کے وار سے بچ جائیں۔ امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، اگر قیامت کے دن اللہ نہ کرے فرشتے مجھے جہنم میں لے کے جائیں، میری نمازیں اس قابل نہیں جو جہنم سے بچائیں، روزے اس قابل نہیں جو جہنم سے بچائیں۔ امام شافعی نے کہا میرے اور جہنم کے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو وہ محبت علی ہے۔
امام شافعی نے کہا جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا علی ہے، نبی کا برحق جانشین علی ہے، انسانوں اور جنوں کا امام علی ہے۔ اگر آپ کے امام یہ کہتے ہیں کہ علی کے بغیر گزارا نہیں، تو آپ علی کو ایکچولی یہ خوبصورت نام دیا گیا ہے توہین صحابہ۔ صحابہ کا تو ہم احترام کرتے ہیں، یہ اندر کسی اور کو لانا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ یزید پہ لعنت کرے، ہم گرفتار کر لیں۔ یزید صحابی رسول تھا، لعنت ہو تم پہ جو صحابہ کی پاکیزہ لسٹ میں کسی شرابی، کبابی، زانی کو شامل کرے، وہی تو توہین صحابہ کر رہا ہے۔ اور اگر یزید کی وکالت کا اتنا ہی شوق ہے پھر کھل کے کرو، صحابہ کا نام لے کے کیوں کرتے ہو؟ میں 4 مصرے پڑھوں گا، اسی میں بات تمام ہوگی۔ ہوتی نہیں ہیں اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ تو رکھ کے بتا، نہیں رکھ سکتا۔ بہت خوب میرے بھائی نے کہا بننا ہے تو حسینی بنو، اور انشاءاللہ اس کا عملی مظاہرہ یکم ربیع الاول اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا۔ منافقت قدموں تلے روندی جائے گی، وہی شام کے دربار کا منظر ہوگا جب بنو امیہ کے دربار میں علی کی علی بیٹی نے بابا علی کے لہجے میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا تھا، بڑا تو بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، ایک جملے میں تیری اوقات بتاؤں درباریوں کو۔ تب بی بی نے فرمایا یبنۃ لکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹو، فواللہ فقد قیدک وسعسعیک وناصب جہدک لا تمہو ذکرانا ولا تمیت وحیانا۔ بی بی نے فرمایا جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، مگر میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تو مرد آباد رہے گا، حسین زندہ باد، لبیک یا حسین۔ تیاری کر کے آنا، یکم ربیع الاول۔ دنیا اس غلط فہمی میں ہے کہ شیعہ تقسیم ہے، ولایت علی عزاداری مظلوم کربلا، حق حضرت زہرا، ہر شے پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ان عقیدوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ علی اللہ کا ولی، نبی کا خلیفہ بلا فصل، بطول سچی، اور عزاداری ہماری شاہرگ حیات۔ آج کا دن بھی گزر رہا ہے، 3 دن رہ گئے ہیں، ایک بہن نے بھائی کا چہلم منانے آنا ہے۔ سارے رونے کے لیے آئے ہو نا، اور میری منت ہے جوانوں بزرگوں، اگر مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں میری آواز، چہلم کے دن کوئی گھر میں نہ بیٹھے، شام کے زندان میں یزید نے امام سجاد کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔
رہائی کا نام سنا تڑپ گیا غیرت کا بیمار. فرمایا خبردار میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. عالمہ غیر معلمہ کے قریب ہے. اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے, کیا حکم ہے؟ فرمایا سجاد اس ملعون سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی, میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر لے تو میں شام سے چلی جاؤں گی. میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے, میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے. یہ حسرت تھی فاطمہ کی بیٹی کی, گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو. کہنے لگی میرا دوسرا مطالبہ ہے کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں شام سے مدینہ تک چھوڑے. میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے سر مجھے دیے جائیں, میرا لوٹا ہوا سامان مجھے واپس کرے. رونے والوں جب یہ 3 مطالبے سجاد لے کے آئے, یہ کمینہ کہتے سید سجاد 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا, گھر بھی خالی ہو جائے گا, بشیر کو ساتھ بھیجوں گا, لیکن تیسرا مطالبہ کیسے پورا کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا, کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا. یہ جملہ سننا تھا. یہ ظالم کہتے سجاد قیمت لے لے معاف کر دے. قیمت کا نام سنا تڑپا سجاد. حیا نہیں آتا کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی, ارے کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی. اجرکم اللہ. ازاداروں روایت کے جملے ہیں, گھر خالی کیا گیا, علی کی بیٹی اجڑی بیبیوں کو لے کے آ گئی. ایک اعلان کیا شام والوں جاؤ شامی عورتوں کو بلا کے لاؤ. شام کی عورتیں علی کی بیٹی کے پاس آ گئی. بی بی نے جولی پھیلائی اور فرمایا یاد ہے جب میں شام آئی تھی تم نے جی بھر کے مجھے مارا تھا, اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہو میں شام سے جا رہی ہوں, جولی بھر کے پتھروں کی لے آؤ. زینب حاضر ہے. شام کی عورتوں نے رو کے کہا علی کی بیٹی معاف کرنا, ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا. بی بی جو بدلہ لے گی ہمیں قبول ہے, جو سزا دے گی قبول. بی بی نے فرمایا دیکھو میں شریف کی شریف بیٹی ہوں, میں سزا نہیں دیتی, ہاں میری منت ہے میں جا رہی ہوں, میری سکینہ یہی پہ ہے, اور میری سکینہ کا خیال رکھنا, اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے, اور اس کی قبر پہ چراغ جلا دینا. اجرکم اللہ. کرو ماتم, غریب کی بہن کی سنت ہے. ازاداروں روایت میں ملتا ہے زندان شام میں بیٹھی ہوئی تھی بیویاں, کچھ سامان واپس کیے گئے. میں دعا کروں گا میرا اللہ کسی ماں کو بیٹے کی حالت نہ دیکھنی پڑے. رونے والوں شام کا زندان, علی کی بیٹیوں کا ماتمی حلقہ, سر لانے والے نے پہلے کٹے ہوئے سر پیش کیے. زندان میں پہلا سر علی اکبر کا آیا. اکبر کی ماں آگے بڑھی, رو رو کے کہا واہ اکبر آ. قاسم کا سر آیا, حسن کی بیوہ آگے بڑھی, قاسم کا ماتم کیا. اب چھوٹی اولاد والوں ایک ننھا سر آیا. بیویوں نے کہا اصغر کی ماں تیرا اصغر آ گیا. رباب آگے بڑھی, حسین کا سر آیا. بیویوں نے ماتم کیا. اب 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے, کوئی ماں آگے نہیں بڑھی. سر لانے والے نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کونے میں اکبر کا سر اٹھا کے زینب بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی میں زندہ ہوں, میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا. اور غیرت مندوں جملہ سنو گے, جس کا سر آتا بیبیاں نام لے کے بیان کرتی. اکبر کا سر آیا واہ اکبر آ, قاسم کا سر آیا واہ قاسم آ. آخر میں وہ سر آیا, میں اشارہ کروں گا, جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا, گھوڑے کی گردن میں تھا. جب یہ سر آیا ہر بی بی نے کہا واہ حجابہ. ایک جملہ سن لو,
سر آگے بیویوں کا ماتم شروع ہو گیا. آخر میں ایک گٹھری لائی گئی. کون کھولے اس گٹھری کو؟ میرے کارواں زینب بنت علی آگے بڑھی، گٹھری کھولی. شریفو، اس میں وہ چادریں تھی جو شام غریبہ میں لوٹی گئی. پہلی چادر نکالی، بھابی رباب چادر آ گئی. بھابی ام لیلا چادر آ گئی. ام فروا چادر آ گئی. اب جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں مجھے معاف کرنا، جو آخر میں چادر نکالی یہ بڑی چادر نہیں تھی، یہ چھوٹی سی چادر تھی. اب جب یہ چادر نکلی، ہر بی بی قبر سکینہ پہ گئی. سکینہ تیرا پردہ آ گیا. ہائے حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون.